جی روزہ لگ رہا ہے؟ اوکے چلیں، اب میں آپ کو ایک کہانی سناتی ہوں، آپ کا ٹائم بڑا اچھا گزر جائے گا، ٹھیک ہے؟ اصحاب کہف، کیا نام ہے کہانی کا؟ اصحاب کہف۔ ہاں، یہ واقعہ حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کے بعد کا ہے۔ عیسائیت کے ابتدائی دور تھا۔ شہر رکیم کے چند نوجوان جن کی روحیں نیک تھیں، بت پرستی اور شرک سے بیزار ہو کر اللہ کی توحید پر ایمان لے آئے کہ وہی ایک پاک ذات ہے اور عبادت کے لائق ہے۔ اس وقت کے بادشاہ اوکیانوس جو بڑا جابر تھا، اس کو جب اس بات کا پتہ چلا کہ چند نوجوان اپنے باپ دادا کے مذہب بت پرستی کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت کرنے لگے ہیں، تو اس نے ان نوجوانوں کو اپنے دربار میں بلایا۔ جب ان سے سوال کیے گئے تو انہوں نے بڑی جرأت اور دلیری سے اللہ کے ایک ہونے کا اعلان کیا۔ بادشاہ کو ان کی یہ روش اور گفتگو بالکل پسند نہیں آئی۔ بادشاہ نے ان کو چند روز کی مہلت دی کہ تم اپنے عقیدے پہ دوبارہ سوچو اور پھر دربار میں آ کر بتاؤ کہ اب تمہاری کیا رائے ہے۔ دربار سے واپس آ کر ان نوجوانوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اگر ہم نے بادشاہ کے سامنے اللہ کے ایک ہونے کا اقرار کیا تو ہم کو تنگ کرے گا، تکلیفیں اور سزائیں دے گا۔ یہ سوچ کر وہ خاموشی سے شہر کے قریب ایک غار میں چھپ گئے اور کہا، اے ہمارے پروردگار، ہم کو اپنے پاس سے رحمت کا سامان عطا فرمائیے اور ہمارے لیے اس کام میں دوستی کا سامان مہیا کر دیجیے۔ اللہ نے ان پر نیند طاری کر دی اور کئی 100 سال نیند کی حالت میں سوتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کروٹیں بدلتے رہے۔ یہ غار بہت وسیع تھا جس میں زندگی کے قائم رکھنے کے سارے قدرتی ذرائع موجود تھے۔ ایک طرف غار کا منہ تھا، تازہ ہوا کے لیے غار میں سوراخ موجود تھے۔ غار کا رخ شمالاً جنوباً تھا جس سے سورج کے چڑھتے اور غروب ہوتے وقت ان پر دن کی گرمی اور تپش کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ تاہم وہاں کی کیفیت یہ تھی کہ نہ تو اس غار میں اندھیرا تھا اور نہ ہی روشنی۔ ان حالات میں یہ نوجوان سکون و آرام کی نیند سوتے رہے۔ غار کے منہ پر ان کا ایک وفادار ساتھی کتا اگلے پاؤں پھیلائے باہر کی جانب منہ کیے بیٹھا تھا۔ قرآن حکیم میں ہے کہ یہاں ایسی کیفیت پیدا ہو گئی تھی کہ اگر کوئی انسان غار کے اندر جھانکے تو اس پہ خوف و ہراس کی حالت طاری ہو جائے اور وہ خوف سے بھاگ کھڑا ہو۔ ٹھیک ہے؟ بادشاہ کو معلوم ہوا کہ وہ غار کے اندر ہیں۔ اس نے حکم دیا کہ ایک مضبوط دیوار غار کے منہ پر تعمیر کر دو اور اس کو بند کر دو تاکہ وہ اس کے اندر ہی مر جائیں اور غار ان کی قبر ہو جائے۔ یہی ان کی سزا ہے۔ حکومت کے جس آدمی کے ذمے یہ کام سپرد ہوا وہ نیک آدمی تھا۔ اس نے ان اصحاب کے نام اور پورا واقعہ ایک تختی پر کندہ کرا کر تانبے کے صندوق میں دیوار کی بنیاد میں محفوظ کر دیا۔ اور پھر کچھ عرصے کے بعد بادشاہ اوکیانوس ہلاک ہو گیا۔ زمانے گزرے، سلطنتیں بدلی، تاں کا ایک نیک بادشاہ آیا۔ اس کا نام بیدروس تھا۔ اس نے 68 سال یعنی کہ کیا 68 ایئرز، ٹھیک ہے، حکومت کی۔ پھر ملک میں فرقہ بندی پیدا ہوئی اور بعض لوگ مرنے کے بعد زندہ ہو کر اٹھنے اور قیامت آنے کے منکر ہو گئے۔ بادشاہ ایک تنہا مکان میں بند ہو گیا اور اس نے یہ گریہ وزاری سے بارگاہ الہی میں دعا کی کہ یا رب، کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما جس سے خلق کو مردوں کے اٹھنے اور قیامت آنے کا یقین حاصل ہو جائے۔
اسی زمانے میں ایک شخص نے اپنے بکریوں کے آرام کی جگہ حاصل کرنے کے واسطے اسی غار کو تجویز کیا اور دیوار گرا دی۔ دیوار گرنے کے بعد کچھ ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ گرانے والے بھاگ گئے۔ اصحاب کہف بحکم الہی فرحان و شاداں اٹھے، چہرے شگفتہ، زندگی کی تر و تازگی موجود، ایک نے دوسرے کو سلام کیا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ فارغ ہو کر اپنے ایک ساتھی تملیخہ نامی سے کہا کہ آپ جائیے اور بازار سے کچھ کھانے کو لائیے اور یہ خبر بھی لائیے کہ اوکیا نیوز کا ہم لوگوں کی نسبت کیا ارادہ ہے۔ وہ بازار جانے کے لیے شہر گیا اور شہر پناہ کے دروازے پر اسلامی علامت دیکھی، نئے نئے لوگ پائے، انہیں حضرت عیسیٰ کے نام کی قسم کھاتے سنا۔ تعجب ہوا کہ یہ کیا معاملہ ہے، کل تک تو کوئی بھی شخص اپنا ایمان ظاہر نہ کر سکتا تھا، حضرت عیسیٰ کا نام لینے سے قتل کر دیا جاتا تھا۔ آج اسلامی علامتیں شہر پناہ میں ظاہر ہیں، لوگ بے خوف و خطر حضرت عیسیٰ کے نام کی قسمیں کھاتے ہیں۔ اور پھر آپ نان بائی کی دکان پہ گیا، اچھا دوبارہ یہاں سے بولوں گی، یہ غلط ہو گیا۔ پھر وہ نان بائی کی دکان پر گیا، کھانا خریدنے کے لیے اس کو وکیانوسی سکے کا روپیہ دیا۔ اس کا چلن صدیوں سے موقوف ہو گیا تھا اور اس کا دیکھنے والا بھی کوئی باقی نہ رہا تھا، یعنی کہ وہ سکہ جو تھا نا وہ بہت پرانا ہو گیا تھا نا۔ یہ صحاب کہف اب کتنے سالوں کے بعد سو کر اٹھے جب، تو ان کے پاس تو پرانے سکے تھے نا، وہ جب شہر میں لے کے گئے تو کسی نے وہ سکہ پہچانا ہی نہیں کہ یہ کون سا سکہ ہے، اب وہ سکہ وہاں پہ چلتا ہی نہیں تھا۔ بازار والوں نے خیال کیا کہ کوئی پرانا خزانہ اس کے ہاتھ آ گیا ہے، اس کو پکڑ کر حاکم کے پاس لے گئے۔ وہ نیک شخص تھا، اس نے بھی اس سے دریافت کیا کہ خزانہ کہاں ہے۔ اس نے کہا خزانہ کہیں نہیں ہے، یہ میرا اپنا روپیہ ہے۔ حاکم نے کہا یہ بات کسی طرح قابل یقین نہیں، اس میں جو سن موجود ہے وہ 300 برس سے زیادہ پرانا ہے، اور تم نوجوان ہو، تم لوگ بوڑھے ہیں، اور تم نوجوان ہو، ہم لوگ بوڑھے ہیں، ہم نے تو یہ سکہ کبھی دیکھا ہی نہیں۔ تملیخہ نے فرمایا میں جو دریافت کروں اس کا جواب ٹھیک ٹھیک بتاؤ تو یہ معاملہ حل ہو جائے گا۔ یہ بتاؤ کہ اوکیا نیوز بادشاہ کس حال و خیال میں ہے۔ حاکم نے کہا آج روئے زمین پر اس نام کا کوئی بادشاہ نہیں، سینکڑوں برس ہوئے جب ایک بے ایمان بادشاہ اس نام کا گزرا ہے۔ آپ نے فرمایا کل ہی تو ہم اس کے خوف سے جان بچا کر بھاگے تھے۔ میرے ساتھی قریب کے پہاڑ میں ایک غار کے اندر پناہ گزین ہیں، چلو میں تم کو ان سے ملا دوں۔ حاکم اور شہر کے عمائدین ایک خلق کے کثیر ان کے ہمراہ غار میں پہنچے۔ اصحاب کہف اپنے ساتھی تملیخہ کے انتظار میں تھے۔ کثیر لوگوں کے آنے کی آواز اور کھٹکے کو سن کر سمجھے کہ تملیخہ پکڑے گئے اور اوکیانوسی فوج ہماری جستجو میں آ رہی ہے۔ اللہ کی حمد اور شکر بجا لانے لگے۔ اتنے میں یہ لوگ پہنچے۔ تملیخہ نے تمام قصہ ساتھیوں کو سنایا اور ان اصحاب کہف نے سمجھ لیا کہ ہم بحکم الہی اتنا طویل زمانہ سوئے اور اب اس لیے اٹھائے گئے ہیں کہ لوگوں کے لیے بعد موت زندگی کیے جانے کی دلیل اور نشانی ہو۔ حاکم غار کے منہ پر پہنچا تو اس نے تانبے کا صندوق دیکھا، اس کو کھولا تو تختی برآمد ہوئی۔ اس تختی پر ان اصحاب کہف کے نام اور ان کے کتے کا نام بھی لکھا تھا۔ یہ بھی لکھا تھا کہ یہ جماعت اپنے دین کی حفاظت کے لیے اوکیا نیوز کے ڈر سے اس غار میں پناہ گزین ہوئی۔ اوکیا نیوز نے خبر پا کر ایک دیوار سے انہیں غار میں بند کرنے کا حکم دے دیا۔
ہم یہ حال اس لیے لکھتے ہیں کہ جب کبھی غار کھلے تو لوگ ان کے حال سے مطلع ہو جائیں۔ یہ تختی پڑھ کر سب کو تعجب ہوا اور سب لوگ اللہ کی حمد و ثنا بجا لائے کہ اس نے ایسی نشانی ظاہر فرما دی جس سے موت کے بعد اٹھنے کا یقین حاصل ہوتا ہے۔ حاکم نے اپنے بادشاہ بہدروس کو واقعہ کی اطلاع دی۔ وہ امراء اور عمائد کو لے کر حاضر ہوا اور سجدہ شکر بجا لایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کی۔ اصحاب کہف نے بادشاہ سے مناقہ کیا اور فرمایا، ہم تمہیں اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تیری اور تیرے ملک کی حفاظت فرمائے اور جن و انس کے شر سے بچائے۔ بادشاہ کھڑا ہی تھا کہ وہ حضرات اپنی خوابگاہوں کی طرح واپس ہو کر مصروف خواب ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں وفات دی۔ یعنی کہ پہلے وہ وفات نہیں پا گئے تھے، وہ 300 سال کے لیے سو گئے تھے اور اللہ نے ان کو دوبارہ اٹھایا تھا، ٹھیک ہے، تاکہ لوگوں کے اوپر یہ ظاہر ہو سکے کہ اللہ جو ہے وہ مطلق ہے، قادر ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، سوئے ہوئے کو دوبارہ زندگی دے سکتا ہے۔ بادشاہ نے صندوق میں ان کے جسموں کو محفوظ کیا اور اللہ تعالیٰ کے جسموں کو محفوظ کیا اور اللہ تعالیٰ نے روب سے ان کی حفاظت فرمائی کہ کسی کو مجال نہیں کہ وہاں پہنچ سکے۔ بادشاہ نے سر غار مسجد بنانے کا حکم دیا اور ایک خوشی کا دن معین کیا کہ ہر سال عید کی طرح وہاں آیا کریں۔ اچھا، اب ہم اس پوری کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کوئی ایسا واقعہ جو عجیب و غریب ہو، وہ ہمارے لیے تو عجیب ہو سکتا ہے لیکن اللہ کے لیے نہیں، کیونکہ اللہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اور ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب دنیا میں فتنہ و فساد پھیل جائے اور لوگ اللہ کے حکم کو ماننے سے انکار کرتے ہیں تو جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ اس پر پختہ ارادہ کریں اور اللہ کا پیغام جو ہے وہ باقی سارے لوگوں تک پہنچاتے رہیں، ٹھیک ہے۔ اب تو روزہ کھلنے والا ہے نا؟ کھجور سے کھولو گے یا نمک سے؟ ہاں، پیاس بھی لگ رہی ہے نا؟ چلو اب بس روزہ کھولنے کی تیاری کرو، ٹھیک ہے۔